آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے اس ملک کی جہاں پر صدیوں سے جنگیں، انقلاب اور طاقت کی کشمکش رہی ہے، لیکن مشکل وقت میں ملک کو بچایا کس نے؟ پاکستان نے۔ لیکن آج یہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے اور کہتے خود کو اسلام کے محافظ ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان، وہی سرزمین جہاں پر روس اور امریکہ جیسی سپر پاور نے حکومت کرنے کی کوشش کی۔ آج اسے سپر پاور کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی عورت اپنی تقدیر خود نہیں لکھ سکتی۔ آج کا افغانستان بالکل بدل چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ افغانستان میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یا واقعی یہاں پر آج لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خود طالبان اپنے ناجائز شوق کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ افغانستان میں کی جانے والی خوبصورت شادیاں آج یہ کن کے اشاروں پر پاکستان کے خلاف کھڑا ہے۔ یہاں کے خوبصورت مقامات، قدیم ترین بازار افغانستان کی تاریخ، اس کے علاوہ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس ملک کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ افغانستان، جسے ماضی میں اسلامی امارت افغانستان کے نام سے جانا جاتا تھا، وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت اور خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مغرب میں ترکمانستان، شمال میں ازبکستان، شمال مشرق میں تاجکستان اور مشرق و شمال مشرق کی جانب سے چین سے ملتی ہیں۔ ناظرین، دنیا بخوبی جانتی ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی دو سپر پاورز، نمبر 1 روس اور نمبر 2 امریکہ نے اپنی مہنگی ترین جنگیں لڑیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طاقتیں شکست کا مزہ چکھنے کے بعد بالآخر اسی افغانستان کی سرزمین سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ افغان قوم کا جذبہ ایمانی، بہادری اور شجاعت نے ان کو ہارنے نہ دیا۔ یہ لوگ آخری دم تک بغیر سپر پاور ہوتے ہوئے لڑتے رہے اور آخرکار فتح حاصل کی۔ امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے کئی ملین ڈالرز کا اسلحہ، جہاز، ٹینک اور بے شمار جنگی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گیا، جسے ساری دنیا نے دیکھا۔ پیارے دوستو، افغانستان کا جھنڈا سیاہ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پر کالے رنگ سے کلمہ لکھا گیا ہے۔ اس پرچم کو 2004 میں بنایا گیا۔ افغانستان کے پرچم گزرے کئی 100 سالوں سے تبدیل ہوتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، جغرافیائی لحاظ سے یہ ایشیائی ممالک کے بالکل درمیان میں آتا ہے، اسی لیے اسے ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ملک کا سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 275 مربع کلومیٹر ہے، جس حساب سے یہ دنیا کا 74واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر خوبصورت پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسے پیرس آف سینٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ 1790 میٹر کی بلندی پر موجود یہ دنیا کے سب سے اونچے دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سے گزرنے والا دریائے کابل انتہائی خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کابل شہر 350 سال پرانا ہے۔ اس کا تذکرہ فارسی سلطنت میں ہوا۔ یہ شہر مغل سلطنت کے دور میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ان کے بعد 1776 میں تیمور شاہ دورانی کے دور میں افغانستان کا دارالحکومت بنا۔ کابل شہر کے مشہور اور خوبصورت بازار انتہائی پرانے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پرانے گلی محلے اور تاریخی باغات انتہائی مشہور ہیں۔ ناظرین، کابلی پلاؤ کو کون نہیں جانتا؟ یہ ڈش بھی کابل شہر سے منسوب ہے اور یہ کابل سمیت پوری دنیا میں انتہائی پسند کی جاتی ہے۔ اس شہر میں سخی شاہ مردان کا مزار بھی موجود ہے۔ یہ مزار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اسی لیے یہ کافی مشہور اور عظیم ہے۔ افغانستان کی مشہور اور آفیشل زبانیں پشتو اور داری ہیں۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,50,867 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل آبادی 4,11,271 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 40ویں اور آبادی کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کی 59.7% آبادی مسلمان ہے اور باقی 0.3% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان میں 42% پشتون، 229% ہزارہ، 9% ازلے، 4% احمد، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور 4% دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ پیارے دوستو، افغانستان کا ڈرائی فروٹ پوری دنیا سمیت خاص طور پر پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ یہاں کے خشک میوہ جات انتہائی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افغانی پاکستان میں اتکر میوہ جات کو فروخت کرتے ہیں، جن کی قیمت بھی مناسب ہوتی ہے۔ افغانستان میں چلنے والی کرنسی افغانی ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد بھی آج یہاں کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4 روپے 24 پیسے کے برابر اور انڈین 0.7 روپے کے برابر ہے۔ ناظرین، بزکشی نامی کھیل افغانستان کا قومی کھیل ہے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ایک ذبح کی گئی بکری کو ٹارگٹ بنا کر کھیلا جاتا ہے، اسے ایک مخصوص مقام پر پھینکنا ہوتا ہے۔ یہ کھیل کافی مشکل ہے۔ ویسے افغان لوگ کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ کرکٹ کے میدان میں بہت تیزی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم افغانستان کے کھانوں پر نظر ڈالیں تو یہ لوگ بہت بڑے گوشت خور ہیں۔ دمبے کا گوشت تو جیسے ان کی جان ہو۔ دمبا کڑاہی، افغانی شنواری، افغانی روش اور نمکین، یہ سب ان کی فیوریٹ ڈش ہیں۔ یہ قوم شکر کرنے والی اور تھوڑے میں اچھا گزارا کرنے والی صابر قوم ہے۔ یہاں کے لوگ میٹھے میں جلیبی اور خشک میوہ جات سے تیار کردہ میٹھی ڈشز بہت پسند کرتے ہیں۔ افغانستان دنیا کی نظروں میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے۔ موجودہ پروجیکٹ میں ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جا رہی ہے جو کسی دریا سے کم نہیں۔ یہ نہر افغانستان کے بنجر رقبے کو بھی میٹھے پانی سے آباد کرے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 275 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس نہر کا پانی پاکستان سے آتا ہے، پھر افغانستان سے اگے ترکمانستان اور ترکمانستان سے اگے سمندر میں گرتا ہے۔ یہ نہر نہیں بلکہ ایک دریا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ پروجیکٹ 2028 میں مکمل ہوگا، جس کے بعد افغانستان اپنے پھل سبزیاں اور اناج دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کر سکے گا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں افغانستان میں کی جانے والی خوبصورت شادیوں کی۔ افغانستان میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ تمام لوگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں۔ نیا جوڑا خاص قسم کے ٹریڈیشنل ڈریسز کا استعمال کرتا ہے۔ افغانی لوگ کھانے میں افغانی پھلاؤ، دمبے کی منڈی اور شنواری لازم پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری میٹھی ڈشز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ شادی ہال میں خوبصورت افغان رقص کیا جاتا ہے جو کہ نہایت صاف ستھرا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ افغانستان کے 35% لوگ شہروں میں اور باقی 65% لوگ دیہاتی علاقوں میں رہائش پذیر
شدید ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور سامان کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ ملک کی 60% سے زائد آبادی کھیتی باڑی سے تعلق رکھتی ہے۔ جنگوں کی وجہ سے غیر ملکی انڈسٹریز بہت کم یہاں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ افغانستان میں لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ یہاں تعلیم کا نظام بالکل ناقص ہے، لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ جنگیں۔ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ملک یہاں آیا اس نے بہت نقصان اٹھایا اور بھاگنے پر مجبور ہوا، جیسے کہ سوویت یونین نے یہاں قدم رکھا اور ذلیل ہو کر بھاگ گیا۔ پھر امریکہ آیا اور جو اس کا حال ہوا سب نے دیکھا۔ ان سے پہلے برٹش آئے، اور اگر پرانی تاریخ کو دیکھا جائے تو سکندر اعظم، پھر مغل بادشاہ اکبر، شاہ جہاں اور چنگیز خان جیسے بہادر جنگجو نے بھی کوششیں کی۔ یوں بہت ساری سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں۔ یہ ملک برطانیہ سے 19 اگست 1919 میں آزاد ہوا۔ یہاں آزادی کا دن خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین انتہائی خوبصورت ہے، جہاں آپ کو بے شمار خوبصورت پہاڑی سلسلے دیکھنے کو ملیں گے۔ افغانستان میں بھی موسم 4 حصوں پر مشتمل ہے: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ سردیوں میں ملک کے بے شمار حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، جہاں آپ کو خوبصورت جنگلات، سرسبز پہاڑ، خوبصورت آبشاریں اور صاف پانی کے دریا بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ افیم کی کاشتکاری بھی افغانستان میں کی جاتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ افیم ادویات میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی بدھا کی مورتی بھی موجود ہے، جو کہ افغان لوگوں کے لیے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اس سائٹ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی بنایا گیا۔ افغانستان میں میڈیکل کا شعبہ انتہائی ناقص ہے، لیکن اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دوستوں، افغانستان کی عورتیں باقاعدہ طور پر پردہ دار ہیں، لیکن موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی عورتیں جدید لباس کی طرف ہوتی جا رہی ہیں۔ آج آپ کو افغانستان کا ماحول ایسا نظر آئے گا کہ جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جگہ جگہ پر پرائیویٹ پارٹی کی جاتی ہے، جہاں افغان لوگ خوب مزے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ شادی بیاہوں میں یہ لوگ اچھا خاصا خرچہ کرتے ہیں اور اپنے ناجائز شوق کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے بہت سے افغانی لوگوں کو افغانستان میں واپس بھی بھیجا جا چکا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری افغانستان پر بڑھائی جانے والے آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔ ایک بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے تنگ آ کر کہا، حضور، اگر آپ ہمارے بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے، مگر میں شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو 100 فٹ کے فاصلے سے پھینک کر میرا تاج گرا دے۔ کچھ دن بعد وزیر نے تمام خوبصورت لڑکیوں کو محل میں اکٹھا کیا۔ ہر لڑکی کے ہاتھ میں سیب دیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو کوئی لڑکی بھی سیب کو مار کر بادشاہ کا تاج نہ گرا سکی۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں سیب بادشاہ کے منہ پر نہ لگ جائے، اس لیے وہ سیب ٹھیک نشانے پر نہیں پھینک رہی تھی۔ جب سب لڑکیاں ناکام ہو گئی تو اچانک ایک لڑکی آگے بڑھی۔ اس نے موٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جادوئی سیب تھا۔ وہ 100 فٹ کے فاصلے پر گئی اور نشانہ باندھا اور سیب پھینک دیا۔ بادشاہ کے سر سے تاج اڑ کر دور جا گرا۔ تمام لوگ خوش ہو گئے، تالیاں بجائی اور ہر شخص ایک لڑکی کو شاباشی دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن لڑکی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ وزیر نے گاؤں گاؤں، شہر شہر سپاہی دوڑائے، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ 2-3 مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اس نے جادوئی سیب پھینکا، بادشاہ کا تاج گرا اور لڑکی ایک بار پھر سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت تلاش کیا، مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ اداس رہنے لگا تھا اور روز صبح اکیلے شکار کو نکل جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو دور ایک روشنی سی دکھائی دی۔ وہ ادھر بڑھنے لگا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ اس عورت کی ایک بیٹی تھی اور بہت ہی بدصورت تھی۔ بادشاہ نے لڑکی سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔
رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے میں سے اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں، کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔